بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، ستمبر شروع ہونے کو ہے۔ یہ ستمبر کس کے لیے سہولت کاری لا رہا ہے، کون مشکل میں آ رہا ہے، کس کے لیے ستم گر ثابت ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ نواز شریف کی وطن واپسی ایک بار پھر لٹک گئی ہے۔ کیوں، کیسے اور کیا ہوا، یہ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم ڈیولپمنٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ لارجر بینچ۔ عمران خان ڈٹ گیا ہے، اس نے کہا معافی نہیں مانگوں گا، الفاظ واپس لے سکتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں، یہ اس نے جواب داخل کروایا۔ اب عدالتیں کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں، وہ نااہل ہو جائیں گے یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ضمنی انتخابات وہ بھی تو ستمبر میں ہونے جا رہے ہیں، اس میں کیا سچویشن ہے اب تک کی۔ 9 سیٹوں پہ عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں۔ حکومتی اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں ہمارے متفقہ امیدوار ہوں گے۔ کون کون، کہاں کہاں، کب فیصلہ ہوگا، اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ MQM بھی اور باپ بھی، یہ بھی آخری لمحات پہ آئی ہوئی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی کے اشارے کی منتظر ہیں اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ستمگر کس کے لیے؟ ناظرین، آج جب آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت شروع بھی ہو چکی ہوگی۔ ممکن ہے اس وقت تک کوئی نہ کوئی عدالت کی فیصلہ، کوئی آبزرویشن اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے جو صفحات پر مشتمل اپنا شو کاز نوٹس کا جواب دیا ہے، اس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ معافی میں نہیں مانگوں گا، البتہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے کوئی الفاظ غلط کہہ دیے ہیں تو میں الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے، معافی مانگنا اور الفاظ واپس لینا، ان دونوں کے معنی کیا ہے؟ اب یہ حامد خان جو عمران خان کے وکیل ہیں، وہ اس معاملے پہ آج اپنے دلائل دیں گے۔ عدالت کو کس حد تک مطمئن کرنے جا رہے ہیں، کیا ہوگا، یہ اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی کوئی اطلاعات آتی ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ ناظرین، ضمنی انتخابات، بہت چرچا تھا ضمنی انتخابات کے حوالے سے، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے فوراً 9 حلقوں میں انتخابات اور کاغذات، یہ وہ، الیکشن کمیشن کی بھی بھاگ دور، الیکشن کمیشن نے بھی اپنے معاملات کو زبردست جو راتوں رات کام جو ہیں وہ منٹوں سیکنڈوں میں مکمل کیے اور انتخابات شروع ہو گئے۔ اب ان کے کاغذات بھی جمع ہو گئے ہیں اور امیدوار ان کو بھی فائنلائز کر لیا گیا ہے۔ اب عملی طور پہ 9 حلقوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 9 کے 9 حلقوں میں عمران خان خود کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے کافی کوششیں ہوئیں، مردان میں، فیصل آباد میں، کراچی میں اعتراضات اٹھے، لیکن وہ اعتراضات الیکشن کمیشن کے ٹریبیونل نے ختم کر دیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 9 حلقوں میں سے صرف 1 حلقہ ایسا ہے میری نظر میں ناظرین، جس میں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں عمران خان کا مقابلہ شریف فیملی کے ساتھ براہ راست ہوگا۔ وہ ہے فیصل آباد۔ فیصل آباد ایک تو عابد شیر علی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں عمران خان کے مقابلے میں۔ ان کو یہ ایج ہے کہ وہ نواز شریف اور شریف فیملی کے قریبی دوستوں میں ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے قریبی عزیز ہیں۔ سابق وفاقی وزیر شیر علی جو ضیاء الحق کے بہت قریب رہے ہیں، ان کے صاحبزادے۔
اور اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی تھی وہ پاکستان چھوڑ کے نواز شریف کے پاس ہی چلے گئے تھے، اور یہ الیکشن سے چند ہفتے پہلے ہی وہ پاکستان لوٹے ہیں، وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس انتخابات کی ایک اور جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ کا شہر ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، فیصل آباد کا شہر۔ اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر الیکشن جو اس انداز سے ہوگا کہ اس میں لگتا ہے کہ کوئی الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہار کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ الگ معاملہ ہے۔ باقی 8 حلقے ہیں اس میں کوئی اہم شخصیت سامنے نہیں آئی، اس کے باوجود کہ کراچی کے 3 حلقوں میں، ایک حلقے میں نبیل گبول سامنے آئے ہیں، ایک حلقے میں عبدالحکیم بلوچ، یہ دونوں پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ تعلق ہے، ایک حلقے سے MQM نے اپنا امیدوار اتارا ہے، اور 14 جو حکومتی اتحاد ہے 14 جماعتوں کا، یہ سارے متفقہ طور پہ اپنے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن ناظرین، یہ 9 حلقے ایسے ہیں جہاں پر صرف جس طرح میں نے کہا کہ ایک حلقہ کا مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے، باقی حلقوں میں کلین سویپ ہے، کیونکہ ابھی تک فیصلہ ہی کوئی نہیں ہوا، وہاں پر کوئی انتظامات ہی نہیں ہیں، وہاں پر لوگوں کو ایکٹیو ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ PDM نے اپنے تئیں شکست تسلیم کر لی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح عمران خان کو الیکشن کمیشن کے ذریعے، عدالت کے ذریعے اور دوسرے ٹیکنیکل بنیادوں پر تو ان کو آؤٹ کر دیں ہم، اور کسی سیاست سے باہر کر دیں، لیکن عملی طور پہ سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے معاملے میں انہوں نے ہاتھ کر رکھا ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں۔ پنجاب میں 2 نشستوں پہ ہو رہا ہے، لیکن اب شیر علی کا دوسرا حلقہ کون سا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ حلقہ ہے ننکانہ کا جہاں اعجاز شاہ MN منتخب ہوئے تھے PTI کی طرف سے۔ وہاں کون کینڈیڈیٹ ہوگا، کس کے لیے ہو رہا ہے، نون لیگ نے کیا پلاننگ کی ہے، کمیٹیاں بنی ہیں نہیں بنی، کمپین کون کر رہا ہے، کچھ نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ، امیدواروں کو بھی نہیں پتہ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 8 حلقے کل کلیئر، ایک حلقے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی جوش و جذبہ ہوگا، معاملات جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ضمنی الیکشن۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین ایک اور حلقے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 10 اور 11 کو وہاں پر پولنگ ہے۔ جمیل شرک پوری جو مسلم لیگ نون کے MPA تھے، انہوں نے ریزائن کیا، وہاں پر بھی الیکشن کمیشن نے فوری طور پر الیکشن اناؤنس کیا اور وہاں بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ جمیل شرک پوری نے اپنے بیٹے کو میدان میں اتارا ہے، ابو بکر شرک پوری، اور اس کے مقابلے میں نون لیگ کو امیدوار ہی نہیں ملا۔ انہوں نے 7 والے حلقے کے MP عبدالرؤف کو وہاں پر اتارا، انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور اب ان کے کاغذات کہتے تھے کہ ان پر اعتراض لگ گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کلیئر ہو جائیں گے، وہاں شاید ان دونوں کے درمیان ہی مقابلہ ہو۔ اب مقابلہ وہاں کیا ہوگا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب ضمنی الیکشن کے حالات تو یہ ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نواز شریف کے معاملے میں۔ میاں نواز شریف کی واپسی کیوں لٹک گئی؟ ناظرین آپ کو میں نے کہا تھا، یاد ہے نا، کہ 25 ستمبر تک ان کو برطانیہ چھوڑنا ہے، کیونکہ ویزا پالیسی اور ان کی اپیلیں مسترد ہو گئیں، اور 25 ستمبر کی آخری دن ہے کہ ان کو وہاں سے نکلنا ہے۔ قطر میں جائیں، پاکستان میں آئیں یا کہیں اور جائیں، یہ ان کے چوائس۔ لیکن اب میرے ذرائع یہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح جیسا پاکستان میں شریف برادران عدالتوں کے ذریعے اکثر ریلیف لے لیتے ہیں، قانون دان ان کے پاس بڑے بڑے ماہر قانون دان ہے، وہ کوئی نہ کوئی پیچیدگی، کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح ریلیف لینے کے حوالے سے۔ اسی طرح برطانیہ میں بھی انہوں نے مزید ڈاکومنٹس، مزید کاغذات، کچھ دستاویزات پاکستان سے منگوا کر وہاں جمع کروا دی ہیں، اور عدالت سے کہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور ہمیں اسٹے کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور برطانیہ کے ماہر قانون یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ سے کسی کو اس طرح ڈپورٹ کرنا کا خاصا مشکل ہوتا ہے،
کیونکہ وہاں پر قانونی معاملات اس طرح کے ہیں کہ اپیل در اپیل پھر آگے ٹریبیونل، پھر ہائی کورٹ، پھر ٹریبیونل، پھر سپریم کورٹ، پھر ٹریبیونل، اس طرح کافی سال لگ جاتے ہیں. ان کا خیال ہے، میرے دوستوں کا جن سے میری بات ہوئی ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ کافی جو ہے ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن اب شریف فیملی نے سنجیدہ کوششیں شروع کر دی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سٹے کو بڑھایا جائے لندن میں ہی. میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اب نواز شریف کی واپسی لٹک گئی ہے. دوسری وجہ سن لیجئے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں بہت اہم ملاقاتیں لندن میں نواز شریف کے ساتھ ہوئی تھی. کوئی سہولت کاروں کی بھی ہوئیں، کچھ سیاستدانوں کی بھی ہوئیں، بیوروکریٹس کی بھی ہوئیں، باہر کے دیگر سفیروں سے، اہم شخصیات سے ان سے ملاقات ہوتی رہی. اور پاکستان کی واپسی، پاکستان کے حالات، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومت کے اتار چڑھاؤ پہ معاملے میں بھی ان کے ساتھ ڈسکس ہوتا رہا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نواز شریف نے یہ کہا، آخری ملاقات میں یہ کہا کہ آپ عمران خان کو نااہل نہیں قرار دے سکتے، نہ دیں، لیکن مجھے پاکستان آنے کی نہ صرف اجازت اس شرط پر دیں کہ مجھے جیل نہیں جانا پڑے گا، مجھے ضمانت مل جائے گی اور میں سیدھا اس میں جاتی عمرہ میں چلا جاؤں. اس پہ بات نہ بنی تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جاتی عمرہ کو ہی سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے. اس پہ بھی کوئی تحفظات تھے کہ آخر عدالتوں نے نااہل کیا ہوا ہے، عدالتوں سے ہی ریلیف ملنا ہے. اور کسی ایسے بندے کو، کسی ایسے اشتہاری کو جو سزا یافتہ بھی ہو اور وہ عدالت میں پیش نہ ہو، اس کو داہداری جو ہے وہ ضمانت مل نہیں سکتی، یہ ممکن نہیں ہوتا. اس لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف ایک بار پاکستان آئیں، بھلے 2 دن ہی جیل میں رہیں، ضمانتیں ہو جائیں گی اور پھر جس طرح زندگی، لیکن وہ 1 منٹ کے لیے بھی جیل جانے کو تیار نہیں ہے. بات یہاں پر رک گئی، ڈیڈ لاک آ گیا. پھر پاکستان کے اندر شہباز شریف کی حکومت کچھ اس طرح کے فیصلے کرنے جا رہی ہے کہ جس سے نواز شریف مطمئن نہیں ہے. نواز شریف کو بھلے گارنٹیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کو یہ سہولت بھی دیں گے، آپ کو یہ ہوگا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ میری بیٹی جو میری جان نشین ہے، اس کو ابھی تک حکومت پاکستان پاسپورٹ تو دے نہیں سکی، اس کے کسی بھی مقدمے میں اس کو ریلیف مل نہیں سکا، تو میں کس طرح آپ لوگوں پر اعتبار کر لوں اور پاکستان آ جاؤں. یہ سارے معاملات ہیں، کافی چیزیں ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے. میں مزید باتیں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتا رہوں گا، لیکن بات وہی ہے کہ فی الحال یہ واپسی لٹک گئی. اب دوسری طرف یہ ہے کہ MQM باپ اور وہ سیاسی جماعتیں جن کے 5-5 3-3 4-4 MNA ہیں اور عین وقع پر وہ عمران خان کو چھوڑ کے شہباز شریف کی حکومت میں شامل ہو گئے تھے، ان کو سپورٹ کر دی تھی، اس وجہ سے وہ حکومت بن گئی تھی. اب 1 ووٹ کی برتری سے یہ حکومت بنی ہوئی ہے. MQM سخت ناراض ہے، کسی وقت بھی چھوڑنے کو تیار ہے. اس طرح باپ کا بھی یہی حال ہے. کہتے ہیں کہ صرف ایک اشارے کے منتظر ہیں یہ دونوں تینوں پارٹیاں. جیسے ہی اشارہ ہوا اور یہ دھرم سے شہباز شریف کی حکومت کو چھوڑ کے الگ سے بیٹھنے کا اعلان کر دیں گے اور حکومت کی اکثریت حکومت گر جائے گی. اور میں آپ کو کہتا بھی رہا ہوں، اور بعض اہم خیال لوگ جو ہیں، بہت اہم لوگ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب لوگوں کی یہ مجبوری ہے کہ IMF سے ایگریمنٹ منظوری یہ ڈیل کی ہو جائے، اس کے بعد ہی آگے معاملات لے کر چلیں گے. حکومت کو کب رہنا ہے، کب جانا ہے، الیکشن کب ہوں گے، ٹیکنوکریٹ حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے، یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں. لیکن اس کی اعلان جو ہے وہ اس کے بعد ہوگا، IMF کی ڈیل کے بعد. اب منظوری ہو گئی ہے IMF. ناظرین، اب وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب یہی میرے ذرائع یہی کہتے ہیں کہ اب بات چیت اس پہ شروع ہو گئی ہے کہ حکومت کا خاتمہ کیسے اور کب، انتخابات کب ہوں گے، اور ٹیکنوکریٹ کی جو حکومت بننے جا رہی ہے اس میں کون کون لوگ شامل ہوں گے، کیسے لوگ آئیں گے، کس کی سفارش ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ناظرین، یہ ستمبر کس کس کے لیے
ستمگر بننے جا رہا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ میں ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔